مہینہ ہے رمضان کا ہے، مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور سبحان اللہ، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے۔ اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے، رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم۔ روزے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا، باطنی عبادت ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کدھر سختی ہے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے۔ پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں۔ سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں، نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے۔ پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے، سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا،
زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے۔ 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، ایمان لانا۔ تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے۔ ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں۔ روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اتنی محنت میں گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں۔ تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ، حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ بو۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو۔ اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اب ٹائم پاس کرنا ہے، تو اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں، روزے میں گیم کھیل رہے ہیں، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگنا ہے۔ استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے میٹھے اسلامی بھائی، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے۔ بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی مسجد میں گالی دے رہے ہو؟ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام، شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے۔ سمجھو اس بات کو، رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا، جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے، اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا۔ ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے۔ استغفر اللہ، یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔
سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا۔ اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ تو رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیے، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما۔ روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 ملین گناہگار بخشے جا رہے ہیں۔ افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے کہ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا، گھر میں ہنگامہ، الٹا اس میں بھی لڑائی۔ ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ بھی انسان ہے، کمپیوٹر تھوڑی ہے بیچاری، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، گرمی کے دن ہے، کچھ چیز کبھی پیشی ہو گئی، چھوڑو ساری چیزیں، آؤ بیٹھو اور دعا مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ لیکن ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا۔ رمضان کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت، چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلے ذرا روڈوں پر، جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، گھر والوں کو شربت لینا ہے، کیچپ لینی ہے، سموسے کی چیزیں لینی ہے۔ اچھا بھائی، اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورنٹ ہیں ان کے باہر بورڈ لگنا شروع ہوئے ہوں گے، سحری آفر، افطاری آفر، رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر۔ اچھا جناب، اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوں گی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے، ہم رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا 4-5 روزہ تراویح کدھر ہے، 5 دن میں تراویح پوری کریں گے پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے، پھر دکانیں کھولنی ہیں۔ باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے، ان کا کہنا ہے یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے۔ یہ پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے، عبادت کہاں ہے؟ فلاں اسکیم، افطاری اسکیم، تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں، میں کچھ تلاوت قرآن، کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شاپنگ، پکنک، کھانا پینا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا ہے؟ بولا وہ سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا، افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا، 4 بار تو کھانے کھاتے ہو۔ تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس۔ آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں، نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے، پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کمر بستہ، پلان تیار۔ کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات رات بھر دعائیں کرتے، گر گڑاتے۔ نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، اتنا سوتے ہیں۔ ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، فلمیں، ڈرامے، موبائل، ادھر ادھر، بہتر ہے سو جاؤ بھائی۔ گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں۔ لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے۔ رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام، پہلا کام کم آرام کرنا، دوسرا کام سخاوت کرنا، تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے، تلاوت کرتے۔ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین آپس میں قرآن کا دور فرماتے۔ اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا
قرآن پڑھنا ہے. ہمیں رمضان میں خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن پڑھنا ہے. ہم نے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں. پلیز اس کو اتنا آسان نہ لیں. میں صرف 2 باتیں یاد دلاتا ہوں، سنی آپ سب نے ہوں گی. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قدم مبارک رکھا، پیر مبارک رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمایا؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا، جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے، نبی پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوسچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں آج پتہ چل گیا. پیارے آقا نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ کہ جبریل امین آئے تھے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے. پیارے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین. اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار. There is no doubt. قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے. اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا. تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا. پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا. گناہ بھی جاری اور کہیں میں بخشا جاؤں گا. سوچئے اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا. دیکھیے یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں. جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں بھی کر رہا ہوتا ہے. بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں. کئیوں کی سگریٹ چھوٹ گئی ہوتی ہے، کئیوں کے پان چھوٹ گئے ہوتے ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے. تو رمضان اس لیے تھوڑی آئے کہ آپ اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتاریں، آپ گالی دیں، آپ لڑائی کریں. نہیں، معافی، درگزر. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو. نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے، رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے ہی کام ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات کو. اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے. آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے. قبر کے حالات دکھا دیے گئے، آپ پر ظاہر کر دیے گئے. دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا ہے. وہ مردہ چیخ کر مولا علی سے کہتا ہے، یا علی میری مدد کیجئے، انا غریق فی النار وحریق فی النار، مدد کیجئے. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے. ارشاد ہوتا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے، ڈر جائے. ہم جیسے آدمی کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو روز گناہ کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہو جائیں گے. شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں کراتے ہیں. یہ بہت کمال کی سوچ ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی اعتکاف میں بندے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے. امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کر لے گا. ایک درد ہے، کوشش ہے میری بھی کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزاریں کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب تلاوت قرآن جیسے ہم نے سنا کہ پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرتے ہیں. اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ورنہ بہت بڑی تعداد ہم پہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. صحیح تلفظ کے ساتھ
قرآن سیکھے ہی نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی۔ یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو خدا را قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا۔ آخری بات، نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے خوب سخاوت کیجیے گا، کنجوسی نہ کیجیے، زکوٰۃ بھی پوری دیں۔ ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے، یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں، یہ مال عذاب ہو جائے گا، یہ مال بیماریاں لائے گا، یہ مال کیسے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے، آپ کا مال بڑھتا رہے، آپ کے مال کی حفاظت ہو، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر، حدیث کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو، تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، کچھ زیادہ دے دیں، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ فیلنگ مت لایا کرو ہو اتنے سارے زکوٰۃ کے بن گئے، اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے، 10 لاکھ روپے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے ہیں نا، شکر ادا کر اللہ کا۔ جس کی جتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے، اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ ذرا سوچو نا، آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی آ کر ہمارے گھر میں راشن مانگنے آتا ہے، کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتا ہے، ہم دیتے بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی، میری کیا اوقات جو میں نے زکوٰۃ دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اس قابل بنایا تو میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ یہ فقط رب کا احسان ہے۔ وہ عقل ہوشیاری سے، آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے، اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے، جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں، کتنے جینیس ہوتے ہیں، وہ سارے اربوں ہوتے۔ وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے، اس کا شاگرد کروڑپتی بن جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے۔ قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا، اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی، اس کا دل بیٹھ گیا اتنے سارے پیسے کیسے دوں، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا، آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا، اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا، مال بڑھ گیا ہوگا نا، زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بخل نہ کریں۔ اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے، سیڈز، اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی تیری، ضائع ہو گئی۔ عقل مند آدمی کیا کہے گا، یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ بیج ڈالے ہیں نا، فصل اگے گی نا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ جس کے جتنے بن رہے جانے دو، یہ جا نہیں رہے، یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم حق ہے، مگر اس حدیث میں نبی پاک میں علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، آقا نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ حق ہے، آپ بانٹو اللہ اور دے گا، دل بڑا کر لو، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے دینا کس کو ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ تلاش کیجیے، چیک کیجیے، شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو، آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو
نفلی صدقے سے مدد کریں، مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے ان کے اپنے پریشان۔ ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں، اپنوں کو پہلے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں، غریب ملازمین کو دیکھیں، ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک عرضی کرنا چاہتا ہوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اتنا بڑا جو دین کا کام تحریک کر رہی ہو، ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میں ایک نیت آپ سب سے چاہتا ہوں، اپنی بات پھر دہراتا ہوں، پہلا حق اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب ملازمین کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو دیجیے گا، اس کے بعد دعوت اسلامی کا خیال رکھیں۔ ایک نیت اگر آج جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں کر لیں کہ انشاءاللہ اس بار اپنی زکوٰۃ میں کم از کم 50% ہم دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر عطا فرمائے گا، اور یہ پیغام مزید دین کا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے یہ کام اور آگے بڑھے گا تو امت کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرنا نصیب فرمائے، اور اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ ایک بات پھر یاد دلا دیتا ہوں، رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، جب بھی موبائل اٹھانا نا تو سوچ لینا خریدا بھی میں نے ہے، پیسے بھی میرے ہی لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے پیسے بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور یہی میرا موبائل مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہا۔ نہیں چاہیے ایسا موبائل، نہیں چاہیے ایسی کوئی ڈیوائس جو میری ساری روحانیت کا بیڑا غرق کر دے۔ تو رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اے رب کریم، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں۔ اے اللہ مانتے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑی امید لیے آئے ہیں کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آئے گا، گناہ گاروں کی بخششیں ہوں گی اور ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اے اللہ پہلی التجا تو یہ ہے کہ ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اے اللہ ہمیں پورے روزے رکھنا نصیب فرما، رمضان کی ساری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کی پہلی رات جو تو اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرمائے، اس خاص نعمت کو حاصل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم ہمارے سارے خاندان کی مغفرت فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم رمضان سے پہلے پہلے ہماری ساری بری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں صحیح معنوں میں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یہ بری عادتیں، یہ غلط ہماری جو عادتیں ہیں، کہیں رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہ کروا بیٹھے۔ اے کریم کرم کر ہمیں یہ رمضان فقط نیکیوں میں گزارنا نصیب فرما، گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ زبان جو دعا کر رہی ہے مولا، اس سے بھی بڑے گناہ کیے ہیں،
ہماری زبان کے گناہ بھی معاف کر دے۔ اے کریم اے کریم، ہم پورے کے پورے گناہوں میں گرفتار ہیں، مگر تو چاہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر تو نے ہم سب کو معاف کر دیا، اگر تو نے ہم سب پر رحمت فرما دی، تیری قسم تیری رحمت میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں جنت میں تو نے داخل کیا، تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑے گی۔ میرے مولا تیرا کچھ نہ جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، بس آج ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ اب جو باقی زندگی ہے وہ قرآن والی زندگی ہو جائے، نماز والی زندگی ہو جائے، درود والی زندگی ہو جائے، عبادت والی زندگی ہو جائے۔ اے اللہ بس ہمیں اب باقی زندگی عبادت پہ گزارنا نصیب فرما، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے کریم، اے کریم، بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں اور بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ مبارک اجتماع ہوگا، پھر دعا مانگیں گے۔ کوئی بیمار ادھر آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ اے شفا دینے والے، ڈاکٹر منع کرتے تو کیا ہوا، ڈاکٹروں نے ڈرا دیا ہے پھر بھی کوئی غم نہیں۔ مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، کرم کر ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ میرے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہم گھر جائیں تو ہمارے مریض اچھے ہو چکے ہوں، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دے۔ اے اللہ یہ طرح طرح کی بیماریوں، طرح طرح کے انجیکشنز، طرح طرح کی ڈرپوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ ڈائلسس کے مریضوں کے گردے اچھے کر دے، شوگر کے مریضوں کی شوگر ٹھیک کر دے، ایسی صحت دے دے مولا کہ بڑی ہمت کے ساتھ عبادت کر سکیں اور رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں۔ اے رب کریم، ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں، ہم میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمیں شفا عطا کر دے۔ اے کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے کریم، جو جس مشکل میں پریشان ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے اپنے پیسے کہیں پھنس گئے ہوں گے، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے، کسی کا روزگار تو ہے مگر پیسے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اے کریم کرم کر، اے اللہ کرم کر، ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے، ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار پہ فریاد کرے، تیرے سوا کون ہے جو بے چینوں کو چین عطا کرے۔ اے قرار دینے والے، اے چین دینے والے، اے سکھ دینے والے، آج تیرے بندے تیرے دربار میں فقیر حاضر ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ونحن فقراء۔ اے اللہ اپنے ان فقیروں کی جھولیوں کو بھر دے، آج سب کی مرادوں کو پورا کر دے۔ رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے، رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے، ہمیں رمضان خوشیوں کے ساتھ عطا فرما۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن بھائی بہنوں بیوی بچوں رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، اے اللہ رمضان سے پہلے سب کو جوڑ دے، خوشیوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ کئی خوش نصیب رمضان میں حرمین جاتے ہیں، کئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اے اللہ ہم پر بھی کرم کر، ہمیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، مکہ مدینے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیو، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، اے اللہ ہمیں زندگی عطا کرنا، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا محتاج بھی نہ کیجیو، ہم کھڑے رہیں، صحت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، ساری زندگی ہاسپٹل، عدالت، جیلوں، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما دے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی، کلمے والی، نبی پاک کی دین والی، مدینے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت الفردوس میں ہمیں آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے،
ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، عجیب و غریب بیماریوں سے بچا۔ بس اللہ چین والی، عافیت والی، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہم کو زوال نعمت سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا۔ جو بات بنی ہوئی ہے مولا بنائے رکھنا، ہمارے جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا، جو تو نے عزتیں دی ہے مولا وہ عزت بچائے رکھنا۔ ادھر بھی عزت عطا فرما، ادھر بھی عزت عطا فرما، ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، سارے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے